اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ منافقین کا ہی ذکر جاری ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی منافقین سے کہ تم ایمان لے آؤ جس طرح سے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی مومنین صحابہ کرام، ان کی طرح سے تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ جواباً کہتے ہیں کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے بے وقوف نادان لوگ ایمان لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی منافقین دراصل نادان اور بے وقوف ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ منافقین ظاہری طور پر تو ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایمان والوں کو نادان، بے وقوف، کم عقل، کم تر سمجھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ صحابہ کرام میں انہوں نے ایسا کیا دیکھا تھا کہ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے؟ یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام تو بڑے سمجھدار لوگ تھے، عقل مند تھے، شعور والے لوگ تھے، جن کی تعریف میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ تو منافقوں نے صحابہ کرام میں ایسا کیا دیکھا کہ انہیں یہ لگا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، دیوانے، نادان ہیں، ہم ان کی طرح ایمان نہیں لا سکتے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، سب کچھ۔ مکہ میں رہتے ہوئے اپنا خاندان، اپنا کاروبار، اپنا سارا مستقبل، سب کچھ داؤ پر لگا دیا، صرف اس بات پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچیں، اپنے اس کاروبار یا نوکری یا جو آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں، اپنے خاندان کے بارے میں سوچیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اور یہ سوچیں کہ آپ سے کہا جائے کہ دین کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ کر فلاں جگہ جانا ہوگا، اور وہاں جا کر کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے کہ ہم جانے کو تیار ہیں؟ لیکن جب صحابہ کرام نے یہ کام کر دیا اور مدینہ پہنچ گئے، تو منافقین نے یہ دیکھا کہ یہ تو اپنا سب کچھ لٹا چکے، کیونکہ منافقین کی سب سے بڑی ترجیح یہ تھی کہ دنیا اچھی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ نادان ہے، یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گئے، اور ہم تو اس کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتے، اپنی دنیا، اپنا کاروبار، اپنا مال، اپنا خاندان، اپنی عزت، یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں اور ہمیں بھی کہا جائے کہ یہ سب چھوڑ کر مدینہ سے کہیں جانا ہے، تو ہم نہیں جانے والے، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لانے والے۔ ہم عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، ہم نے یہاں پر بزنس سیٹ کیا ہے، اتنا عرصہ لگایا ہے، ہم کیسے چلے جائیں؟ ہم نہیں جا سکتے، ہم بے وقوف نہیں ہیں ان کی طرح۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے کی وجہ ان کی نظر میں کیا تھی؟ کہ یہ اپنی دنیا دیکھتے ہی نہیں ہے، ان کو آخرت ہی پڑی ہے، ان کو جنت چاہیے جو نظر بھی نہیں آ رہی، دنیا کا فائدہ چھوڑ دیتے۔ یہ تبوک میں جنگ لگی ایسے وقت میں جب باغات میں پھل لگے ہوئے تھے، کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے کہ بس آ کر ہمیں توڑو
اور اپنے سال بھر کا خرچہ نکال لو، اور ان کے نبی نے کہہ دیا کہ چلو جی جنگ پر جانا ہے، اور یہ سارے باغات چھوڑ کر جنگ پر چلے گئے۔ ہم ان کی طرح بے وقوف نہیں ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سال بھر کی محنت کے بعد جب کٹائی کا وقت آیا تو ہمیں جنگ پر لے کر جا رہے ہیں، ہم نہیں اتنے بے وقوف۔ تو جو کوئی دنیا کو ترجیح دے، آخرت کو ٹھکرا دے، اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، بے وقوف تو یہ ہیں، نادان تو یہ ہیں، کم عقل تو یہ ہے کہ تھوڑی سی دنیا کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو قربان کر دیا۔ بے وقوف میرے نبی کے صحابہ نہیں ہیں، اور نہ صحابہ نے اس کا جواب دیا۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، منافقین نے صحابہ کو کہا بے وقوف، صحابہ نے جواب نہیں دیا کہ ہمیں بے وقوف کیوں کہہ رہے ہو۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم میرے صحابہ کو نادان کہتے ہو۔ جواب کس نے دیا؟ جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت درمیان میں آیا، میں جواب دوں گا۔ یہ بے وقوف نہیں ہے، تم بے وقوف ہو جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں آگے چل کر سورہ بقرہ میں ہی ایک اور مقام پر ملے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو آخرت کے لیے دنیا قربان کر دے، اور بے وقوف وہ ہے جو دنیا کے لیے آخرت قربان کر دے۔ یہ پیمانہ سمجھ لیں عقل مندی کا اور نادانی کا۔ اگر آپ کی نظر میں جنت کا حصول دنیا سے زیادہ ہے تو آپ عقل مند ہیں، لیکن اگر آپ کی نظر میں دنیا کا حصول سب کچھ ہے کہ بس دنیا مل جائے آخرت تو دیکھی جائے گی، تو پھر آپ بے وقوف ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ملتا ہے جس کی قربانیوں کے قصیدے واقعات سے قرآن لبریز ہے، اور وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم، جب بھی ابراہیم کے رب نے کہا کہ ابراہیم سر جھکا دے، پیش کر دے اپنے آپ کو، پیش کر دے اپنے بیٹے کو، پیش کر دے اپنے گھرانے کو، پیش کر دے اپنی جوانی کو، پیش کر دے اپنے بڑھاپے کو، قربان کر دے اپنے شہر کو، نکل جا میرے رستے میں، چھوڑا اپنے بیوی بچے کو جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، وادی ہے، نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ انسان ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو کہا اے رب تیرے آگے سر جھکا دیا، تو نے جو چاہا میں نے وہ کیا۔ ان کی قربانیوں کے متعلق اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی ملت سے وہی بے رغبتی اختیار کرے گا۔ بے رغبتی سے مراد ابراہیم کے طریقے کو وہی چھوڑے گا جس نے اپنے آپ کو خود پاگل بنایا ہے، جس نے اپنے نفس کو خود دھوکے میں ڈالا ہے۔ یعنی جو ابراہیم کے رستے پر چلے گا وہ دنیا کا سب کچھ قربان کرے گا اللہ کے لیے، اور تردد نہیں کرے گا، ایک سیکنڈ کے لیے سوچے گا نہیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں سب کچھ ختم کر دوں اللہ کے لیے۔ ہاں تو دیا بھی تو اللہ نے ہے، جب دیا اس نے ہے تو وہی مانگ رہا ہے، جس کی چیز ہے وہی واپس لے رہا ہے۔ تمہارا تھا کیا؟ تم روتے ہوئے دنیا میں آئے تھے، اور تم بغیر کسی چیز کے قبر میں اتارے جاؤ گے۔ نہ کچھ تھا، نہ ہے، نہ کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اس کے رستے میں دے دو۔ یہی عقل مندی ہے۔ اور جو کہے کہ نہیں میں نہیں دیتا، یہ میرا ہے، تو پھر اس کا حال وہی ہوگا جو حال منافقین کا ہوا ہے، کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ پرلے درجے کے نادان ہیں، یہ بے وقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی دنیا کے لیے آخرت کو قربان کر دیا، اور آخرت میں سوائے گھاٹے کے اور نقصان کے اور جہنم کی دہکتی آگ کے ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آنے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں قربانیاں ملیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی پیروی کرو، جو اس کے رستے سے ہٹے گا وہ نادان اور بے وقوف ہے۔ اور یہی بات صحابہ نے ثابت کر کے دکھائی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دیں، صحابہ کرام نے بھی کم و بیش اسی طریقے پر چلتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ منافقوں نے کہا کہ یہ بے وقوف ہے، اللہ نے فرمایا کہ بے وقوف یہ نہیں، بے وقوف تم ہو، نادان تم ہو، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں۔
یہی آج کا سبق ہے، اور منافقین کے متعلق مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ان نشانیوں کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم ان علامات، ان نشانیوں سے بچتے رہیں، اور بچنے کے ساتھ ایسے لوگوں سے بھی محفوظ رہیں کہ جو ان نشانیوں سے اپنے آپ کو بدنام کر چکے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں، یہ کسی کے نہیں ہوتے، یہ سب کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خود بھی منافقت سے بچائے اور منافق صفت لوگوں سے بچائے، آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔